بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کے ناول ماکازونگا کی قسط نمبر 8 اور یہ ماکازونگا کی آخری قسط ہے۔ کیپٹن شکیل، تمہارا مشورہ درست ہے، لیکن ابھی اس پارٹی سے خفیہ سرکاری راز اگلوانے ہیں، اس لیے ان کا فیصلہ سوچ سمجھ کر تمام ممبران کی مرضی سے کریں گے۔ سر، ایک عرض ہے، کیپٹن شکیل نے ان سے کہا۔ کیا بات ہے سر؟ پارٹی کی ایک ایجنٹ مسٹر جولیا فٹر واٹر آپ کے پاس ہے۔ آپ نے اسے نیو یارک سے اغوا کیا تھا؟ وہ آپ کے پاس ہی ہے؟ ہاں، وہ لڑکی ہمارے پاس ہی ہے جناب۔ میں شروع سے ہی اس سے محبت کرتا ہوں۔ کیا میری تمنا پوری کر دی جائے گی؟ آپ اسے مجھے بخش دیں، میں اس سے شادی کروں گا۔ اچھا، ہم غور کریں گے۔ عمران سمیت ٹیم کے سارے ممبران یہاں کانوں میں مزدوری کر رہے تھے۔ ان پر سخت نگرانی کی جاتی تھی، ذرا سی غفلت سے انہیں سخت سزا دی جاتی۔ جوزف غریب کا تو بہت ہی برا حال تھا، کیونکہ اسے مقدار کے مطابق شراب نہیں مل رہی تھی۔ یہ کانیں سونے کی تھیں، جن سے سونا نکال کر سائنسی مشینیں منگوائی جاتی تھیں تاکہ دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے۔ اس ہیڈ کوارٹر میں دن رات سینکڑوں سائنسدان کام کرتے رہتے تاکہ نئی نئی مشینیں ایجاد کر لیں۔ اس شہر کی آبادی تمام تر تخریب پسندوں پر مشتمل تھی، صرف مزدور ایسے تھے جو پکڑ کر لائے گئے تھے۔ کیپٹن شکیل 2 بار یہاں آ کر انہیں چیک کر کے گیا تھا۔ انہیں یہاں کام کرتے ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ رات کو انہیں کوٹھڑی میں بند کر دیا جاتا اور اس کوٹھڑی کے باہر زبردست پہرا ہوتا۔ آج رات جیسے ہی انہیں کوٹھڑی میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا گیا، عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے صفدر کو اشارہ کیا اور دونوں نے اپنی پنڈلیوں سے بند اوزار نکالے جو وہ صبح کان سے چھپا کر لے آئے تھے۔ رات ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سرنگ کھود کر کوٹھڑی سے باہر نکل جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ان اوزاروں سے سرنگ کھودنی شروع کر دی۔ ساری رات کام ہوتا رہا، آخر صبح تک وہ ایک سرنگ کھودنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی اتنی جلدی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ زمین بڑی نرم تھی۔ صبح کو وہ پھر کاپر چلے گئے۔ اچانک عمران کو انگوٹھی والے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ عمران پیشاب کرنے کے بہانے ایک طرف اوٹ میں چلا گیا۔ کال بلیک زیرو کی تھی۔ بلیک زیرو نے اسے بتایا کہ کیپٹن شکیل نے اسے رات کال کیا تھا کہ اس نے اپنی حکمت عملی سے ان کا اعتبار حاصل کر لیا ہے۔ اس نے جولیا کو بھی آزاد کروا لیا ہے اور اسے سب کچھ بتا کر اپنے ساتھ رکھ لیا ہے۔ اس نے اس جگہ کے متعلق کافی کچھ معلومات حاصل کر لی ہیں۔ اس کے کہنے کے مطابق یہاں کا اہم حصہ پاور پلانٹ ہے، جس سے یہاں کا تمام نظام چل رہا ہے۔ پاور پلانٹ کسی طرح تباہ کر دیں تو یہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کو تباہ کرنے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکل جانے والے راستے پر نگرانی کرنی پڑے گی۔ عمران نے اسے بتایا کہ اسے پہلے ہی علم تھا کہ کیپٹن شکیل جان بوجھ کر انہیں سب کچھ بتلا رہا ہے تاکہ ان کا اعتبار حاصل کرے، اور وہ واقعی اس میں کامیاب بھی رہا۔ عمران نے اسے سرنگ کے متعلق بھی بتایا اور اسے کہا کہ وہ کیپٹن شکیل کو ہدایت کرے کہ وہ رات کو ہماری کوٹھڑی کے شمالی ویران حصے میں کوٹھڑی سے تقریباً 200 گز دور آ جائے۔ ہم اسے وہیں ملیں گے۔ چنانچہ رات کو وہاں عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل کی ملاقات ہوئی۔ کیپٹن شکیل نے اسے سب کچھ بتلایا۔ اس نے کہا کہ میں عنقریب ان کے ایک خاص آدمی جو کہ میرے عہدے کے برابر ہے یہاں دھوکے سے لے آؤں گا۔ تم اسے ختم کر کے اس کا میک اپ کر لینا اور اپنا میک اپ اس پر کر لینا۔ میں میک اپ کا سامان مہیا کر دوں گا، پھر ہم دونوں مل کر ان کی تباہی کے متعلق کچھ سوچیں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ ہم سب کو آزاد کروائیں گے۔ کیپٹن شکیل واپس چلا گیا اور صفدر اور عمران دونوں چھپ کر صورتحال کا معائنہ کرنے لگے، ادھر ادھر پھرنے لگے۔ پھرتے پھراتے ہوئے جیسے ہی ایک گیلری میں گھسے، انہیں مشینیں چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں ایک بہت بڑے ہال سے آ رہی تھیں، جن کے دروازے پر 2 آدمی مشین گنیں اٹھائے کھڑے تھے۔ عمران اور صفدر فوراً ایک دوسری گیلی میں مڑ گئے۔ اس طرح چھپتے چھپاتے انہوں نے تمام ہیڈ کوارٹرز کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ کیپٹن شکیل واپس چلا گیا اور صفدر اور عمران دونوں چھپ کر صورتحال کا معائنہ کرنے کے لیے ادھر ادھر پھرنے لگے۔ پھرتے پھراتے وہ جیسے ہی ایک گیلری میں گھسے، انہیں مشینیں چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں ایک بہت بڑے ہال سے آ رہی تھیں، جن کے دروازے پر 2 آدمی مشین گنیں اٹھائے کھڑے تھے۔ عمران اور صفدر ایک دوسری گیلری میں مڑ گئے۔ اس طرح چھپتے چھپاتے انہوں نے تمام ہیڈ کوارٹر کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ اب ان کے لیے کام کرنے کے لیے آسانی ہو گئی۔ چنانچہ وہ واپس اپنی کوٹھڑی میں چلے گئے تاکہ لایا عمل پر غور کر سکیں۔ 2 دن بعد عمران کو خفیہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے اطلاع ملی کہ کیپٹن شکیل ایک افسر کو جس کی جگہ عمران نے لینی تھی لے کر رات کوٹھڑی کے پاس آ رہا ہے۔ چنانچہ رات کو مقررہ وقت پر عمران اور صفدر وہیں چھپ کر کھڑے ہو گئے اور اسے انہیں کیپٹن شکیل اور ایک اور آدمی جو قد و قامت میں عمران کے برابر تھا باتیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ کیپٹن شکیل کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ جیسے وہ عمران کے پاس سے گزرے
عمران نے اچھل کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے بڑی جدوجہد کی، لیکن عمران کی گرفت میں وہ ہلنے سے بھی معذور ہو گیا تھا۔ عمران اسے اٹھا کر کوٹھڑی میں لے گیا۔ کیپٹن شکیل بھی ساتھ تھا۔ اسے دیکھ کر جوزف اور دیگر افراد غصے میں آ گئے، کیونکہ انہیں صحیح پوزیشن کا علم نہیں تھا۔ عمران نے انہیں روکا اور صحیح صورتحال سے آگاہ کیا۔ اب اس آدمی کو ختم کرنے کا مسئلہ تھا۔ عمران نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر زمین پر گرا دیا۔ تمہارا نام؟ عمران نے پوچھا، لیکن وہ چپ رہا۔ عمران نے جوزف کو اشارہ کیا۔ اس نے اس کی ناک پکڑ کر اندر سے دبائی۔ اس کی ناک میں سے خون آنے لگ گیا اور پھر اس نے آسانی سے اپنا نام بتلا دیا۔ میرا نام پاناکی ہے۔ نپاکی؟ عمران نے کہا۔ یہ کیا نام ہے؟ نپاکی نہیں، پاناکی، اس شخص نے جھنجھلا کر کہا۔ تمہاری بیوی ہے؟ عمران نے آہستہ سے پوچھا، اور وہ بھونچتا رہ گیا۔ کیوں؟ ویسے ہی پوچھ لیا تھا، عمران نے معصومیت سے جواب دیا۔ ہاں ہے، وہ حیرت زدہ ہو کر بولا۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنے کپڑے اتار دو۔ پاناکی پر ایک بار پھر حیرت کا شدید دورہ پڑ گیا، لیکن عمران نے زبردستی کپڑے اتروا دیے۔ اس کے کپڑے خود پہن کر اسے اپنے کپڑے پہنا دیے۔ اب میک اپ کی باری تھی۔ یہ سب باتیں عمران اس کے لیے کی تھیں تاکہ وہ لب و لہجے پر پورا قابو پا سکے۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہاں صورتحال تبدیل ہو گئی۔ عمران پاناکی بن چکا تھا، اور عمران میک اپ کرنے کے بعد عمران نے کیپٹن شکیل کو اشارہ کیا کہ اسے ختم کر دیا جائے۔ کیپٹن شکیل نے اشارتاً عمران سے پوچھا کہ اسے کس طرح ختم کیا جائے۔ بلیڈ سے اس کی کلائی کی رگ کاٹ دی جائے، اور اس کے تصور ہی سے سب کے جسم میں سردی کی ایک لہر سی دوڑ گئی کہ یہ خودکشی کا ایک خوفناک ترین حربہ تھا، اس لیے کہ جان آہستہ آہستہ نکلتی تھی اور انسان سے سک کر مرتا تھا۔ کیپٹن بلیڈ لے کر آگے بڑھا تو پاناکی نے جان بچانے کے لیے انتہائی جہد کی۔ وہ رحم آلود نگاہوں سے عمران کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس وقت عمران کا چہرہ چٹان کی طرح سخت تھا۔ کیپٹن شکیل نے اسپاٹ سے چہرے سے اس کی رگ کاٹ دی۔ رگ کے کٹتے ہی خورا خون کی طرح ابل کر نکلنا شروع ہو گیا۔ سب ششدر ہو کر اسے دیکھتے رہے۔ خون متواتر نکل رہا تھا اور پاناکی کا چہرہ آہستہ آہستہ کی طرف مائل ہو جاتا تھا۔ سب ششدر ہو کر اسے دیکھتے رہے۔ خون متواتر نکل رہا تھا اور پاناکی کا چہرہ آہستہ آہستہ بے ہوشی کی طرف مائل ہوتا جاتا تھا۔ اب کمزوری سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ آخری بار تڑپا اور بے ہوش ہو گیا، اور پھر بے ہوشی ہی میں ایک ہلکی سی تڑپ کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب سامنے کسی کو اس طرح مرتے دیکھنا اور چپ چاپ کھڑے رہنا سیکرٹ سروس کے کئی ممبران کے لیے پہلا اور بھیانک تجربہ تھا۔ ان کے لاشوں نے انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ صفدر سوچنے لگا کہ آخر یہ بھی تو ایک انسان تھا، اور اس کے بھی احساسات تھے۔ سینکڑوں ارمان اس کے دل میں بھرے ہوں گے، ہزاروں خواہشیں ایسی ہوں گی جو ابھی پوری نہ ہوئی ہوں گی۔ ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ایک انسان کو سسکا کر ماریں، چاہے وہ دشمن تھا، لیکن تھا تو انسان۔ آج انسانیت کہاں منہ چھپا رہی ہے؟ لیکن اس کا خیال کا دھارا مڑ گیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ ایک عظیم فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی مرنے سے کروڑوں آدمیوں کی جان بچ جاتی ہے تو یہ قربانی رائگاں نہیں جائے گی۔ انسانیت کی بحالی کے لیے خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ خون دشمن کا ہو یا دوست کا۔ انسانیت کی دیوی کی پرورش خون پر ہوتی ہے۔ ایک خون سینکڑوں کے لیے امرت بن جاتا ہے۔ تقریباً ایسے ہی خیالات سب کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، لیکن عمران ان خیالات سے بے پرواہ کیپٹن شکیل کے ساتھ آئندہ کے لائحہ عمل پر بات چیت کر رہا تھا۔ آخر یہ طے ہوا کہ عمران اور شکیل واپس جائیں گے، اور ان کے جانے کے 1 گھنٹے بعد ٹیم ممبر شور مچا دیں گے اور اپنی باتوں سے چوکیداروں کو مطمئن کر دیں گے کہ یہاں ظلم اور پابندی کو برداشت نہ کرتے ہوئے ان کے ساتھی نے خودکشی کر لی۔ اور واقعی ان سب نے چوکیداروں سے لے کر افسروں تک کو یقین دلا دیا کہ مرنے والا عمران ہی تھا، اور اب معاملہ دب گیا۔ مشین ایک بار پھر ساری چیکنگ کرتی۔ اب وہ ریکارڈ مل جائے تو ٹھیک، اگر نہ ملے تو گیلری کی چھت میں لگے ہوئے بے شمار رنگین بلبوں میں سے کسی ایک میں سے ایک لہر نکلتی اور انسان بخارات میں بن کر ہوا میں تبدیل ہو جاتا۔ اس گیلری سے صحیح سلامت نکل جانے کے بعد کوئی شخص اس حال میں نہیں پہنچ سکتا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل نے سوچا کہ ان انتظامات سے بچ نکلنا ان کے بس کی بات نہیں، لیکن عمران نے انہیں تسلی دی کہ وہ سب کچھ کرے گا، اور عمران کی تسلی بذات خود بہت اطمینان بخش تھی۔ صفدر اور کیپٹن شکیل، جب تم دروازے سے گزرو تو اپنے ذہن کو بالکل صاف کر لینا، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے تمہارا چہرہ بالکل نیچے ہو، تاکہ بلب تمہاری تصویر نہ اتار سکے۔ اس کے بعد گیلری میں جیسا ہوگا دیکھا جائے گا، عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل، جب تم دروازے سے گزرو تو اپنے ذہن کو بالکل صاف کر لینا، اور کوئی ایسی حرکت کرنا جس سے تمہارا چہرہ بالکل نیچے ہو، تاکہ بلب تمہاری تصویر نہ اتار سکے۔ اس کے بعد گیلری میں جیسا ہوگا دیکھا جائے گا۔
عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور اب وہ تینوں پاور پلانٹ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ آنے والے لمحات کا خیال آتے ہی صفدر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ ان کی ذرا سی غلطی سب کو ہمیشہ کے لیے صفائے ہستی سے مٹا سکتی تھی۔ بہرحال پوری دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے وہ تینوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ سب سے آگے آگے عمران تھا، اس کے بعد صفدر اور آخر میں کیپٹن شکیل۔ کیپٹن شکیل نے ان تینوں کی جیبوں میں کوئی بم یا پستول نہیں تھا، کیونکہ عمران کے خیال میں اگر ان کی جیب میں ایسی کوئی چیز ہوتی تو وہ ایک لمحے میں پکڑے جاتے۔ اب دروازہ بالکل سامنے آ گیا۔ چھوٹا سا دروازہ تھا جس پر کی گئی حسین گلکاری اسے بڑا جاذب نظر بنا رہی تھی، لیکن جاذبیت غلط آدمی کے لیے موت کا پیغام بن جاتی۔ عمران نے اپنا پہلا قدم قالین پر رکھ دیا، اور پھر دوسرا قدم، اور پھر وہ صحیح سلامت قالین کو پار کر گیا۔ اب صفدر کی باری تھی۔ صفدر نے بھی قالین قدم رکھتے ہی پوری قوت ارادی سے اپنے ذہن کو خالی کر دیا، اور پھر وہ بھی صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ اس طرح کیپٹن شکیل بھی پار ہو گیا۔ ان تینوں نے اپنے منہ نیچے کیے ہوئے تھے، اس لیے ان کی تصویر بھی نہ کھنچ سکی۔ اب سامنے موت کی گیلری تھی۔ اس گیلری میں جیسے ہی ان تینوں نے قدم رکھے، اچانک چھت پر لگا ہوا ایک بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا، اور عمران نے خطرے کا نعرہ لگایا۔ اچانک ایک بلب سے ایک لہر تیزی سے نکلی، لیکن عمران اس لہر سے پہلے ہی چھلانگ لگا چکا تھا۔ لہر ایک قالین پر پڑی، اور وہاں پڑا ہوا قالین بخارات بن چکا تھا۔ دوڑو، عمران چیخا، اور وہ تینوں اندھا دھند بھاگنے لگے۔ اچانک چھت پر بلبوں کی لہریں کودنے لگیں، لیکن وہ انتہائی پھرتی اور تیزی سے بچ رہے تھے۔ آدھا راستہ انہوں نے طے کر لیا تھا، اچانک کیپٹن شکیل نے صفدر کو دھکا دیا، اور صفدر منہ کے بل جا گرا۔ جہاں سے صفدر کا جسم آگے ہو گیا تھا، وہیں لہر پڑی، اور صفدر بھال بل بچ گیا۔ اب عمران پچھتا رہا تھا کہ وہ پستول کیوں نہیں لائے۔ اگر پستول ساتھ ہوتے تو کم از کم یہ بلب تو توڑ دیتے۔ ان کے چاروں طرف بجلیاں سی کوند رہی تھیں۔ کسی بھی لمحے ان تینوں میں سے کوئی ایک یا تینوں ختم ہو سکتے تھے، لیکن قدرت ابھی تک تو انہیں بچا رہی تھی۔ اچانک عمران نے نیچے پڑے ہوئے قالین کو دیکھا۔ راستے ہی میں بخارات بن چکا تھا، لیکن وہ تینوں ایک اور بلب کی زد میں آ چکے تھے۔ اب تینوں نے قالین کو اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ بھی ایک انتہائی مشکل کام تھا۔ بھاگتے ہوئے قالین اٹھا کر اوپر پھینکنا بھی انہی لوگوں کا کام تھا۔ خدا خدا کر کے عمران تو گیلری کو پار کر گیا۔ دوسرے لمحے صفدر بھی، اب کیپٹن شکیل تھا، تیسرے لمحے ایک لمبی چھلانگ لگانے سے اسے بھی صحیح سلامت گیلری سے پار کر دیا۔ اب وہ ایک چھوٹے کمرے میں تھے۔ اس بھیانک گیلری میں سے صحیح سلامت نکل آنا انہیں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید قدرت ابھی ان کی زندگی مقصود تھی، جو وہ صحیح سلامت اس گیلری سے نکل آئے تھے۔ عمران بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس سے زیادہ بھیانک راستہ اس نے کبھی طے نہیں کیا تھا۔ ان کا جسم پسینے سے تربتر تھا۔ چند منٹ اس کمرے میں لگا کر دروازہ کھول کر ہال میں گھس گئے تھے۔ ہال میں گھستے ہی ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ زندگی میں پہلی بار اتنا وسیع و عریض ہال دیکھ رہے تھے۔ ہال میں سینکڑوں کی تعداد میں عجیب و غریب مشینیں لگی ہوئی تھیں، اور ہزاروں آدمی وہاں کام کر رہے تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کسی نے بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ کوئی غلط شخص بھی دروازے اور گیلری کو پار کر کے ہال میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ مطمئن تھے۔ یہ تینوں ان مشینوں کے پاس سے گزرتے چلے گئے۔ عمران نے کیپٹن شکیل کو مخصوص اشارہ کیا، اور کیپٹن شکیل نے کونے میں لگی ہوئی ایک مشین کا رخ کیا۔ دوسرے ہی لمحے صفدر بھی ایک دوسری مشین کی طرف مڑ گیا۔ عمران کا رخ درمیان میں لگی ہوئی ایک بہت بڑی مشین کی طرف تھا۔ کیپٹن شکیل نے جس مشین کا رخ کیا تھا وہ ایک چھوٹی سی مشین تھی، جس پر ایک آدمی کام کر رہا تھا۔ وہ مشین کے ہینڈل کو پکڑے سامنے لگے ہوئے ڈائل کو بغور دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر ڈائل کو دیکھنے کے بعد اس نے ہینڈل چھوڑ دیا اور اطمینان سے پیچھے کی طرف مڑا، لیکن کیپٹن شکیل نے انتہائی پھرتی سے اسے مشین کی طرف کھینچ لیا۔ کیپٹن شکیل کا ایک ہاتھ اس کے منہ پر تھا، اور ایک لمحے میں وہ بے ہوش ہو گیا۔ کیپٹن شکیل نے اس کا مخصوص لباس اتارا اور خود پہن لیا، اور پھر اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اب کیپٹن شکیل اس مشین کو آپریٹ کر رہا تھا۔ وہ ہینڈل کو پکڑے اس طرح غور سے مشین کے ڈائل کو دیکھ رہا تھا۔ مشین کے ڈائل پر سینکڑوں سرخ اور سبز ہندسے بنے ہوئے تھے، جن پر مختلف رنگ کی سوئیاں گھوم رہی تھیں۔ ادھر صفدر جس مشین کی طرف گیا تھا وہ آٹومیٹک تھی، اس پر کوئی آدمی نہ تھا۔ عمران نے جس مشین کا رخ کیا وہ ایک بہت بڑی مشین تھی، اس پر 10 آدمی کام کر رہے تھے۔ عمران نے ایک کندھے پر ہاتھ مارا۔ وہ جیسے پیچھے مڑا، عمران نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ وہ چکراتا ہوا نیچے جا گرا۔ باقی ساتھی ششدر کھڑے دیکھتے رہے۔ عمران اسی لمحے ایک زوردار سیٹی بجائی اور خود اچھل کر ایک زوردار ٹھوکر مشین کے بنے ہوئے ڈائل پر مار دی۔ ڈائل چکنا چور ہو گیا، کیونکہ عمران نے خاص طور پر اس بوٹ کے آگے لوہے کی پتی چڑھائی ہوئی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی وہ ڈائل ٹوٹا، ایک زوردار گونج پیدا ہوئی اور اس مشین کے تمام بلب بجھ گئے۔
ادھر صفدر نے آٹومیٹک مشین کے مختلف بٹن دبا دیے اور مشین رک گئی۔ صفدر اسے رکا ہوا دیکھ کر دوسری مشین کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ پہلی مشین ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گئی۔ صفدر اس بار بھی بال بال بچ گیا۔ ادھر کیپٹن شکیل نے ہینڈل کو الٹا گھما دیا اور ایک زوردار گونج پیدا ہوئی۔ کیپٹن شکیل بھاگ کر اس مشین سے پرے ہٹ گیا۔ وہ مشین بھی غلط استعمال کی وجہ سے پھٹ گئی۔ اس مشین کا پھٹنا تھا کہ سارے حال میں زوردار دھماکہ ہونے لگے اور مختلف مشینیں زوردار دھماکوں سے پھٹنے لگیں۔ دراصل کیپٹن شکیل ولائی مشین گن تھی۔ اس مشین سے خصوصی گیس ساری مشینوں کو جاتی تھی۔ ہینڈل الٹا گھمانے سے گیس کا دباؤ ہر مشین میں بڑھ گیا اور دباؤ کی وجہ سے مشینیں پھٹنے لگیں۔ سارے حال میں بھگدڑ مچ گئی۔ کام کرنے والے تمام لوگ گیلری کی طرف بھاگے۔ عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل بھی ان میں شامل ہو گئے۔ جیسے یہ تینوں گیلری میں پہنچے، بلبوں سے لہریں کودنے لگیں، لیکن ہر بار ان کی پھرتی انہیں بچا جاتی اور ان کی جگہ کوئی اور شخص اس کی زد میں آ جاتا۔ ابھی انہوں نے آدھی گیلری پار کی تھی کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے زلزلہ سا آ گیا ہو۔ ہر چیز زیر زمین ہو کر رہ گئی۔ تمام لوگ اوندھے منہ فرش پر گر پڑے۔ عمران کو شدید جھٹکا لگا، لیکن اس نے اپنے اوسان قابو میں رکھے اور وہ تیزی سے گیلری پار کر گیا۔ چند ہی لمحوں بعد کیپٹن شکیل اور صفدر بھی گیلری کو پار کر گئے۔ تیزی سے ایک طرف بھاگنے لگے۔ ابھی وہ تینوں 10-12 قدم ہی دور گئے تھے کہ ایک اور کان پھاڑ دھماکہ ہوا، اور دھماکہ اتنا زوردار ہوا کہ پاور پلانٹ کے پرخچے اڑ گئے اور عمران، کیپٹن شکیل اور صفدر تینوں تیزی سے اس کوٹھڑی کی طرف بھاگے جا رہے تھے جہاں تنویر، پاشا اور جوزف ڈائنامائٹ لگانے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے، اور انہیں صرف عمران، کیپٹن شکیل اور صفدر کا انتظار تھا۔ اسی لمحے چاروں طرف بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ جولیا کو نیو یارک کے ساحل سے ہیڈ کوارٹر لے کر گیا تھا۔ یہاں اس پر کافی سختیاں کرنے کے باوجود اس کا منہ بند رہا۔ پھر کیپٹن شکیل نے اسے رہا کر کے اپنے ساتھ ملا لیا۔ پہلے تو کیپٹن شکیل کو غدار سمجھ کر اسے غصہ آ گیا، لیکن جب کیپٹن شکیل نے اسے تمام قصہ سنایا تو اس کا غصہ جاتا رہا۔ جس دن پاور پلانٹ کی تباہی کا منصوبہ تھا، اس دن جولیا کے ذمے ہیڈ کوارٹر سے باہر کے انتظامات تھے۔ جولیا نے ان کے رن وے کا پتہ چلا لیا، چنانچہ وہ سیدھی رن وے گئی۔ اس نے 4-5 ہیلی کاپٹر کھڑے دیکھے۔ یہ تمام رن وے انڈر گراؤنڈ تھا۔ کنٹرول روم میں بٹن دبانے سے اوپر کی چھت ایک طرف ہو جاتی تھی اور طیارے اور ہیلی کاپٹر آسانی سے باہر پرواز کر سکتے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ایسے انتظامات کرنے کے فوراً ایک ہیلی کاپٹر اور کنٹرول روم پر قبضہ کر لیا جاتا۔ چنانچہ وہ سیدھی کنٹرول روم میں چلی گئی۔ ہیلو جولیا، ادھر کیسے بھول گئیں؟ کنٹرول روم آفیسر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ کیپٹن شکیل کے ساتھ رہنے سے سب لوگ اسے اچھی طرح جان گئے۔ ویسے ہی سیر کرنے نکل آئی تھی، جولیا نے جواب دیا۔ آئیے تشریف رکھیں۔ آفیسر نے ایک کرسی کو ایک طرف اشارہ کیا۔ شکریہ، جولیا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ لوگوں کا آسمان دیکھنے کو جی نہیں چاہتا؟ ہم تو روزانہ آسمان دیکھتے رہتے ہیں۔ آفیسر نے لگاوٹ سے کہا۔ وہ کیسے؟ جولیا نے حیرت امیز لہجے میں کہا۔ یہ دیکھیے۔ آفیسر نے ساتھ لگے ہوئے بورڈ میں ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا اور ایک ہلکی سی گڑگڑاہٹ سے پورے رن وے کی چھت ایک طرف سے رک گئی اور اوپر آسمان صاف نظر آنے لگا۔ جولیا آسمان کو دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجانے لگی۔ بہت خوب، بہت خوب، یہ تو بہت ہی اچھا سسٹم ہے اور واقعی یہ عجوبہ ہے۔ جی ہاں، آپ کی دعا ہے، آپ کی بڑی مہربانی۔ آپ کی وجہ سے میں نے کافی مدت کے بعد آسمان دیکھ لیا، جولیا نے سرخ رنگ کا بٹن ذہن میں رکھتے ہوئے کہا۔ آپ سوئس ہیں؟ آفیسر نے پوچھا۔ جی ہاں، میں سوئس ہوں، جولیا نے آہ بھر کر کہا۔ تو آپ ان کالے لوگوں کے ساتھ کیسے مل گئیں؟ بس مقدر کی خرابی سمجھیے۔ کیپٹن شکیل نے اچھا کیا جو ماکازونگا کی اطاعت میں آ گئے۔ ہم لوگ جلد ہی تمام دنیا کو فتح کر لیں گے اور پھر کیپٹن شکیل کو کوئی اچھی پوسٹ مل جائے گی۔ جی ہاں، دیکھیے کب ملتی ہے، میں تو اب یہاں کے ماحول سے اکتا گئی ہوں۔ کیوں؟ آفیسر نے حیرت سے پوچھا۔ دراصل میں کہتی ہوں یہاں سے نکلوں تو کسی انگریز سے شادی کروں، جولیا نے معصومانہ لہجے میں کہا۔ وہ آفیسر بھی انگریز تھا، یہ سن کر وہ پوری طرح سنبھل کر بیٹھ گیا۔ انگریز سے؟ وہ کیوں؟ دراصل مجھے انگریز اچھے لگتے ہیں، بااصول، قناعت پسند اور رومانی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ جولیا نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور مسکرا دی۔ لیکن کیا کیپٹن شکیل اس کو گورا کریں گی؟ ارے شکیل کی پرواہ کون کرتا ہے، یہ تو مجبوری تھی جو میں نے ہاں کر دی، ورنہ ایسے لوگوں کی طرف تو میں آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھوں۔ آپ فکر نہ کریں، بندہ ہر طرح کی خدمت کے لیے حاضر ہے، آفیسر نے بالکل لٹو ہوتے ہوئے کہا۔ اب وہ جولیا کے جسم کو بھوکی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ اسے کچا ہی کھا جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ شکریہ، میں آپ کے بارے میں بھی غور کروں گی۔ آپ بھی تو انگریز ہیں، جولیا نے کہا۔ جی ہاں، آپ فکر نہ کریں، میں ہر طرح سے آپ کی خدمت کروں گا۔ نہیں فکر نہ کریں، آپ تو ویسے بھی مجھے اچھے لگ رہے ہیں، جولیا نے آخری پھندا کستے ہوئے کہا۔ اب آفیسر پوری طرح پھندے میں آ چکا تھا۔
میں نے آج تک ہیلی کاپٹر اندر سے نہیں دیکھا، آپ مجھے ہیلی کاپٹر دکھا کے میری حسرت پوری کریں گے؟ ضرور ضرور، آئیے، یہ کون سی بڑی بات ہے، آفیسر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور وہ اور جولیا نکل کر رن وے پر کھڑے ہوئے ایک ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گئے۔ یہ ہیلی کاپٹر رن وے کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس آفیسر نے جولیا کا ہاتھ تھام لیا اور اسے آہستہ آہستہ دبانا شروع کر دیا۔ جولیا نے کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ آہستہ آہستہ مسکراتی رہی۔ وہ دونوں ہیلی کاپٹر کے پاس پہنچ گئے۔ آفیسر نے جولیا کو ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جولیا اچھل کر اندر بیٹھ گئی۔ آفیسر نے اسے اچھی طرح سمجھایا کہ کس طرح ہیلی کاپٹر چلتا ہے اور کس طرح پرواز کرتا ہے۔ کافی دیر تک وہ سمجھاتا رہا، پھر وہ جولیا کا بوسہ لینے کے لیے جھکا، لیکن جولیا نے اسے ہاتھ سے ہٹا دیا اور خود دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ آفیسر بھی دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جولیا نے ہیلی کاپٹر کی پوزیشن کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ چلانا تو اسے پہلے ہی اچھی طرح جانتی تھی، دراصل وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ہیلی کاپٹر کی ٹینکی میں پیٹرول کتنا ہے، اور اس نے دیکھ لیا کہ ہیلی کاپٹر کی ٹینکی بھری ہوئی ہے۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ اب وہ اور آفیسر دوبارہ کنٹرول روم کی طرف جا رہے تھے۔ کنٹرول روم میں جا کر وہ کافی دیر بیٹھی رہی۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب لوگ اچھل پڑے۔ سارے لوگ سراسیمہ ہو کر کنٹرول روم سے باہر نکل آئے۔ جولیا سمجھ گئی کہ وہ پاور پلانٹ تباہ ہو چکا ہے۔ سب لوگ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ دھماکہ کیسے ہوا۔ چند ہی منٹوں بعد ایک اور زوردار دھماکہ ہوا اور پاور پلانٹ کی طرف آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے نظر آئے۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اب جولیا آہستہ آہستہ ہیلی کاپٹر کی طرف کھسک رہی تھی۔ جوزف، تنویر اور نشاط ڈائنامائٹ کے بنڈل اٹھائے کان کی طرف چلے گئے۔ وہ عام لوگوں کی نظروں سے چھپ کر جا رہے تھے۔ عام راستے سے ہٹ کر وہ ایک چھوٹی سی گیلری سے گزرے۔ ان کی حالت ایسی تھی جیسے مزدور ہوں۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ کانوں کے پاس پہنچ کر انہوں نے ایک اکیلی جگہ پر بھاری بھاری مقدار میں ڈائنامائٹ لگا دیا اور اس پر ایک چھوٹی سی مشین فٹ کر دی۔ یہ مشین وائرلیس سسٹم پر کام کرتی تھی۔ وائرلیس پر جب مخصوص فریکوینسی ملائی جاتی تو اس مشین کا بٹن دب جاتا اور ڈائنامائٹ پھٹ پڑ سکتا تھا۔ کانوں کے قریب ڈائنامائٹ دفن کرنے کے بعد وہ ماکازونگا کے خاص رہائش گاہ اور دفتر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک آفیسر نے روک لیا۔ کون ہو تم اور یہ کیا لے جا رہے ہو؟ ہم مزدور ہیں، یہ سامان دفتر پہنچانا ہے، تنویر نے کہا۔ دکھاؤ مجھے یہ کیا ہے۔ آفیسر کوئی فرد شناس معلوم ہو رہا تھا۔ تنویر نے ڈائنامائٹ کا بنڈل نیچے رکھا اور پھر اچانک اچھل کر آفیسر کے زور سے ٹکر ماری۔ آفیسر کو ٹکر چونکہ غفلت میں لگی تھی اس لیے وہ زمین پر جا گرا۔ زمین پر گرتے ہی تنویر نے اس کا گلا دبوچ لیا۔ آفیسر نے کافی جدوجہد کی لیکن تنویر نے اسے اس وقت چھوڑا جب اس کی روح کف سے انصری کو پرواز کر چکی تھی۔ تنویر نے اس کی لاش اٹھا کر ایک طرف کونے میں ڈالی اور خود بنڈل اٹھا کر آگے چلے گئے۔ دفاتر کے قریب پہنچ کر انہوں نے ایک اکیلی جگہ پر ڈائنامائٹ کا پورا بنڈل زمین پر دفن کر دیا اور اس پر بھی وہی مشین فٹ کر دی۔ یہ مشین چھوٹی سی تھی اور سرسری طور پر دیکھنے سے بالکل محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اب ان کے آخری نشانہ ان کی رہائش گاہیں تھیں۔ وہ تینوں تیسرا بنڈل اٹھاتے رہائش گاہوں کی طرف چل پڑے۔ یہ بنڈل جوزف نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ رہائش گاہوں کے قریب ہوتے جاتے تھے۔ رہائش گاہوں پر پہرا تھا۔ اچانک ایک پہرے دار نے انہیں روک لیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مشین گن تھی۔ کون ہو؟ ادھر کیوں جا رہے ہو؟ ہم اپنی خالہ کے گھر جا رہے ہیں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نشاط نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ چوکیدار بھی جوزف کی طرح ہٹا کٹا نظر آ رہا تھا، اس لیے جوزف کے ہاتھوں میں کھجلی ہونے لگی۔ اس نے چپکے سے وہ بنڈل تنویر کے ہاتھ میں دے دیا اور فوراً آگے بڑھ کر چوکیدار کے قریب چلا گیا۔ ذرا ایک منٹ میری بات سنو، جوزف نے اسے کہا۔ کیا بات ہے؟ اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم سنو تو صحیح۔ دراصل جوزف اسے ایک طرف آڑ میں لے جانا چاہتا تھا۔ چوکیدار جوزف کے ساتھ چل پڑا۔ ایک طرف لے جا کر جوزف نے اسے کہا، ذرا سنبھل کر مسٹر، اور پھر چوکیدار کی ناک پر زوردار مکہ پڑا اور چوکیدار لڑکھڑا گیا۔ خوب، تم میں تو کافی جان معلوم ہوتی ہے۔ مشین گن تو مکے کے دھکے سے گر پڑی تھی۔ جوزف نے ٹھوکر مار کر اسے دور پھینک دیا۔ اب جوزف باکسنگ کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ چوکیدار بھی مقابلے میں ڈٹ گیا۔ اس نے جوزف کو مکہ مارنا چاہا لیکن جوزف نے اسے ایک ہاتھ سے روک کر دوسرے ہاتھ سے زوردار پنچ مارا اور چوکیدار لڑکھڑا کر زمین پر جا گرا۔ اس کے ناک اور منہ سے خون ابل پڑا۔ تنویر اور نشاط نے موقع کو غنیمت سمجھ کر وہیں قریب ہی تیسرا بنڈل بھی دبا دیا۔ اتنی دیر میں جوزف نے چوکیدار کو ادھموا کر دیا اور پھر جوزف نے اس کا گلا دبا دیا۔ اس کی لاش ایک طرف ڈال کر اب وہ تینوں تیزی سے دوبارہ اپنی کوٹھڑی کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے جوزف نے مشین گن بھی اٹھا لی جو اس نے تنویر کو دے دی۔ کیپٹن تنویر کو جیب میں وائرلیس پر فریکوینسی سیٹ کرنے والا آلہ پڑا تھا۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دھماکہ بھی کہیں قریب ہی ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ عمران کا منصوبہ کام کر گیا ہے
ابھی کوٹڑی سے وہ کافی دور تھے، اچانک ایک طرف سے گولی چلنے کی آواز آئی اور گولی جوزف کے بازو میں گھستی چلی گئی۔ جوزف نے ایک ہلکی سی چیخ ماری اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور دفاتر کے قریب ایک چوکیدار ہاتھ میں رائفل لیے کھڑا ہے۔ غالباً ان کو بھاگتے دیکھ کر اس نے گولی چلا دی تھی۔ کیپٹن تنویر نے جوزف کو زخمی دیکھا تو نشاط کو اشارہ کیا کہ وہ جوزف کو تھام لے اور خود مڑ کر اس چوکیدار کی طرف مشین گن چلا دی۔ ریٹ ریٹ کی مخصوص آواز گونجی اور چوکیدار کا جسم گولیوں کی بچھاڑ میں کلا بازیاں کھانے لگا۔ مشین گن کی آواز سن کر کافی چوکیدار ادھر سے ادھر نکل آئے، لیکن یہ تینوں اتنی دیر میں آڑ میں ہو چکے تھے۔ اچانک ایک بار پھر کان پھاڑ دھماکہ ہوا اور پھر افراتفری مچ گئی۔ چاروں طرف لوگ سراسیمہ ہو کر بھاگنے لگے۔ یہ تینوں بھی انہی میں شامل ہو گئے۔ ان کا رخ کوٹھڑی کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ کوٹھڑی کے قریب پہنچ گئے۔ جوزف نے ایک ہاتھ سے زخمی بازو کو سنبھالا ہوا تھا جس سے لگاتار خون نکل رہا تھا۔ ابھی انہیں کوٹھڑی کے پاس پہنچے چند لمحے ہوئے تھے کہ عمران، صفدر اور شکیل بھاگتے ان کے قریب پہنچ گئے۔ اب چاروں طرف خطرے کے علام بج رہے تھے۔ عمران نے آتے ہی تنویر سے پوچھا، منصوبہ تیار ہے؟ ہاں، کان، دفاتر اور رہائش گاہ میں۔ ہیلو، ٹھیک ہے، وائرلیس سیٹ نکالو۔ اور تنویر نے جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن وہ چونک پڑا کہ وائرلیس سیٹ بھاگتے ہوئے کہیں گر پڑا تھا۔ کیا ہوا؟ عمران نے تنویر کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ وائرلیس سیٹ گم ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اور صفدر کو سارے منصوبے اور محنت پر پانی پھرتا نظر آیا۔ معلوم نہیں، کہیں گر پڑا، تنویر نے اداس ہو کر کہا۔ گر پڑا؟ ارے یہ بھی کوئی شاعر کا دل ہے جو کہیں گر پڑتا ہے؟ میرا دل آپ کے پاؤں میں گر پڑا ہے۔ عمران نے مصرے کو جوڑ توڑ ہلا دیے۔ چلو کوئی بات نہیں پیارے، اب جولیا کے عشق میں ٹھنڈی آہیں بھرو۔ اب کیا کریں؟ صفدر نے عمران کی بکواس پر دھیان نہ دیتے ہوئے کہا۔ آؤ مل کر پیار کی باتیں کریں، زلف کی رخسار کی باتیں کریں۔ عمران نے ایک ہاتھ کان میں رکھتے ہوئے ایک مصرع پڑھا۔ سب کے سب اس لیے وقت راگنی پر منہ بن گئے، سب کے سب اس بے وقت راگنی پر منہ بن گئے۔ اتنی دیر میں چاروں طرف سپاہی پھیل گئے جن کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ انہوں نے ناکہ بندی کر لی تھی اور اب وہ مشتبہ افراد کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جاؤ تنویر، اسی راستے سے واپس جاؤ اور وائرلیس سیٹ ڈھونڈ کر رن وے کی طرف ہمیں آ ملنا۔ اور تنویر ابھی مڑا ہی تھا کہ ایک شخص تیز تیز قدم اٹھاتا پاس سے گزر گیا۔ اس نے جاتے جاتے وائرلیس سیٹ عمران کے ہاتھ پر رکھ دیا اور بولا، رن وے X2۔ یہ یقیناً X2 کی آواز تھی اور اگلے ہی لمحے وہ ایک گیلری میں مڑ گیا تھا۔ X2 کو یوں آزادی سے ماکا زونگا کے ہیڈ کوارٹر میں چلتے پھرتے دیکھ کر صفدر، نشاط اور تنویر حیران رہ گئے، لیکن جلدی ہی وہ سنبھل گئے کیونکہ اب ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ وہ فوراً رن وے کی طرف چلے، لیکن اب رن وے تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ چاروں طرف ناکہ بندی کر دی گئی تھی اور ہر آدمی کو روک کر اس کی تلاشی لی جا رہی تھی، چاہے وہ افسر ہو یا عام مزدور۔ عمران نے تنویر سے مشین گن نکال لی اور انہیں اشارہ کیا کہ وہ اسے علیحدہ ہو کر چلیں اور سیدھے رن وے پہنچیں۔ وہاں جولیا نے کوئی نہ کوئی انتظام کیا ہوگا۔ وہ سب آگے بڑھے تو چوکیداروں نے انہیں روکنا چاہا، لیکن ریٹ ریٹ کی مخصوص آواز گونجی اور چوکیدار سینے پر ہاتھ رکھے زمین پر تڑپنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے انہوں نے بھی چوکیدار کے ہاتھوں سے مشین گنیں لے لیں۔ اب باقی چوکیداروں نے مورچے سنبھال لیے۔ یہاں بھی صفدر مشین گن لے کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس نے چوکیداروں کے جواب میں فائرنگ کر دی۔ اب چوکیدار پر دو طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی اور باقی لوگ دوسری گیلری سے چھپ کر رن وے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اچانک عمران کی طرف سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی اور فائرنگ بند ہو گئی۔ صفدر سمجھ گیا کہ عمران نے دراصل چال چلی ہے۔ اس نے اور بھی زیادہ شدت سے فائرنگ شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں اس کے پاس راؤنڈ ختم ہو گئے۔ اب اس نے مشین گن پھینکی اور ایک طرف بھاگ پڑا، لیکن مڑتے ہی تین آدمیوں نے اسے اپنے شکنجے میں کس لیا، لیکن صفدر تینوں آدمیوں کے بس کا نہیں تھا۔ چنانچہ اپنی ایک کوہنی کی ایک پسلیوں میں اتنے زور سے ماری کہ وہ چیخ مار کر زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے پر لات چلی، تیسرے کو ٹکر اور وہ تینوں زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے اور صفدر آگے بھاگ رہا تھا، اندھا دھند مختلف موڑ مڑتا گیا۔ آگے اچانک اسے محسوس ہوا کہ راستہ بند ہے۔ وہ سائیڈ مڑ گیا۔ اسے وہی اسلحہ خانہ نظر آیا جہاں سے انہوں نے ڈائنامائٹ، وائرلیس سیٹ اور ڈائنامائٹ پر لگانے والی مشین اٹھائی تھی۔ اس بار ساتھ ہی پاور پلانٹ پھٹنے سے اس کی دیواریں ٹوٹ گئی تھیں اور اسلحہ ہر طرف بکھرا پڑا تھا۔ صفدر جلدی سے ایک بڑے سوراخ سے اندر چلا گیا۔ اس نے ڈائنامائٹ کے 3 بنڈل اٹھائے، انہیں خالی پیٹیوں کے ڈھیر کے پیچھے رکھ دیے اور ان پر مشین فٹ کر دی۔ باقی اسلحے میں اسے ایک مشین گن اٹھا کر اس نے ہاتھ میں لے لی۔ 10 دستی بم اس نے اپنی جیب میں ڈال لیے، پھر رن وے کی طرف چل پڑا۔ اب اسلحہ خانہ سے اسے راستہ آتا تھا، چنانچہ وہ چھپتا چھپاتا رن وے کے قریب پہنچ گیا۔ رن وے پر تمام پہرا لگا ہوا تھا۔ ٹیم کے باقی ممبران اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اچانک اسے جولیا نظر آئی۔
ایک ہیلی کاپٹر کے پاس کھڑی، وہ حیران نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ افراتفری میں کسی کی نظر اس پر نہ پڑی۔ صفدر نے تیزی سے رن وے کی سڑک پار کی اور چھپتا چھپاتا اس ہیلی کاپٹر کی طرف کھسکنے لگا جس کے قریب جولیا کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ جولیا کے قریب پہنچا، جولیا نے اسے دیکھ لیا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ اس وقت حالات انتہائی نازک تھے۔ صفدر نے اس کے ہاتھ میں چپکے سے ایک دستی بام دے دیا اور خود ساتھ ہی ایک ٹرک نما گاڑی کے پیچھے گیا۔ تھوڑی دیر میں کیپٹن شکیل، تنویر، نشاط اور جوزف بھی پہنچ گئے۔ جوزف کا خون بہنا خود بخود بند ہو گیا تھا۔ صفدر، تم کنٹرول روم میں جاؤ اور سامنے لگے ہوئے بورڈ میں سرخ رنگ کا بٹن کو دبا دینا، اوپر کی جانب رن وے کی چھت ہٹ جائے گی، جولیا نے صفدر سے کہا، اور صفدر آہستہ آہستہ چلتا ہوا کنٹرول روم میں چلا گیا۔ چوکیدار نے اسے روکنا چاہا لیکن چوکیدار کو پرے ہٹا کر وہ سیدھا آفیسر کے پاس پہنچ گیا۔ ادھر جولیا نے سب کو ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک ایک کر کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گئے۔ ابھی وہ اچھی طرح بیٹھے بھی نہ تھے کہ چوکیداروں کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے ہیلی کاپٹر پر گولیاں برسانے شروع کر دیں۔ جولیا بڑی گھبرائی۔ صفدر آفیسر کے نزدیک جا کر سیدھا بورڈ کی طرف بڑھ گیا اور ایک سیکنڈ کے بعد اس نے سب کے درمیان لگے ہوئے سرخ رنگ کے بٹن کو دبا دیا۔ ہلکی سی گڑگڑاہٹ ہوئی اور رن وے پر لگی ہوئی چھت ایک طرف ہٹ گئی۔ صفدر نے یہ سب کچھ اتنی تیزی سے کیا تھا کہ سب حیران بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ صفدر فوراً واپسی کے لیے مڑا۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچا تو سب کو ہوش آیا۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے دوڑے لیکن صفدر نے دستی بم عین کھینچ کر کنٹرول روم میں پھینک دیا اور خود باہر نکل آیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کنٹرول روم کے پرخچے اڑ گئے۔ ادھر جیسے ہی چھت ہٹی، جولیا نے ہیلی کاپٹر کا اوپر اڑا دیا۔ کیونکہ دشمن چاروں طرف سے ہیلی کاپٹر کو گھیر رکھا تھا، اب ٹیم میں صفدر اور عمران باقی رہ گئے تھے۔ ایک ایک منٹ قیمتی تھا۔ جولیا نے ہیلی کاپٹر کو آہستہ سے اونچا کیا۔ اتنی دیر میں صفدر قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے دوڑ کر اڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو پکڑ لیا۔ اب وہ ہیلی کاپٹر کے نیچے لٹک رہا تھا۔ ابھی اس کے پر زمین سے 2-3 فٹ ہی اونچے اٹھے تھے کہ ہیلی کاپٹر کو زوردار جھٹکا لگا اور صفدر کے ہاتھ چھوٹ گئے۔ وہ دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ دراصل جولیا جلدی سے ہیلی کاپٹر کو کنٹرول نہ کر سکی تھی، اس لیے جھٹکا لگا۔ صفدر زمین پر گرتے ہی اٹھ کھڑا ہوا لیکن چاروں طرف سے دشمن نے اسے گھیر لیا۔ لیکن صفدر نے دستی بام نکال کر چاروں طرف پھینک دیے۔ زوردار دھماکے ہوئے اور دشمن کے سپاہیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ہیلی کاپٹر اب کافی اونچا اٹھ چکا تھا۔ عمران کا ابھی تک کوئی پتہ نہ تھا۔ اچانک ایک طرف سے عمران ایک آدمی کو اٹھاتے ہوئے نظر آیا۔ عمران کا جسم زخمی تھا، چہرے پر خراشیں تھیں۔ جس آدمی کو اس نے اپنی کمر پر لاد رکھا تھا وہ بے ہوش معلوم ہوتا تھا۔ صفدر نے عمران کے پیچھے ایک اور قد آور بھرے ہوئے جسم والا شخص بھی دوڑتا ہوا دیکھا۔ اس نے بھی ایک بھاری بھرکم شخص کو ایک کمر پر لادا ہوا تھا۔ جولیا کا ہیلی کاپٹر کافی اونچا اٹھ گیا تھا، چنانچہ اب وہ ایک اور ہیلی کاپٹر کی طرف لپکے، لیکن دشمن کے سپاہیوں نے انہیں ایک بار پھر چاروں طرف سے گھیر لیا۔ عمران اور دوسرے شخص کو جیسے صفدر کی پہچان ہو گئی کہ یہ وہی شخص ہے جس نے انہیں وائرلیس سیٹ دیا تھا اور جو یقیناً X2 ہے۔ انہوں نے اپنے کمر پر لادے ہوئے آدمی کو زور سے زمین پر پٹکا اور دشمن سے دست بدست لڑنے لگے۔ عمران کے جوہر دیکھنے کے قابل تھے۔ زخمی ہونے کے باوجود وہ بے انتہا پھرتی سے لڑ رہا تھا اور ادھر X2 کے زوردار مکوں نے حشر برپا کر دیا تھا۔ صفدر بھی حتی المقدور لڑ رہا تھا اور اوپر سے جولیا نے انہیں دیکھ لیا۔ اس نے ہیلی کاپٹر کو نیچے اتارا اور کیپٹن شکیل نے مشین گن سے دشمنوں پر گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ حالانکہ صفدر، عمران اور X2 بھی لڑائی میں شامل تھے، لیکن کیپٹن شکیل کا نشانہ اتنا صحیح تھا کہ مجال کہ کوئی گولی ان کو لگتی۔ فائرنگ سے آنے والے گھبرا کر ادھر ادھر بھاگے۔ جولیا نے ہیلی کاپٹر واپس اتارا اور صفدر، X2 اور عمران نے 2 آدمیوں کو اٹھا کر ہیلی کاپٹر میں پھینکا اور خود بھی سوار ہو گئے۔ اب ہیلی کاپٹر دوبارہ اٹھنے لگا۔ ابھی تک ہم پر بڑے پیمانے پر حملہ نہیں ہوا اور نہ ہی ہمیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، صفدر نے حیران ہوتے ہوئے عمران سے پوچھا۔ دراصل وہ لوگ ماکا زونگا کے احکامات کے منتظر ہیں اور ماکا زونگا اس وقت بے بس ہوئے ہمارے سامنے پڑے ہیں۔ ماکا زونگا؟ کیا یہی ماکا زونگا ہیں؟ سب نے حیرت سے کہا۔ جی یہی ہیں جو دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ X2 ایک طرف چپکے سے بیٹھا تھا۔ سب اس کی طرف چور نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن صاف معلوم ہوتا تھا کہ X2 میک اپ میں ہے، میک اپ میں بھی بے ڈھنگا تھا۔ اس بے ڈھنگے ہونے کا مقصد ہی یہی تھا کہ سب اچھی طرح پہچان جائیں کہ یہ میک اپ ہے۔ جب ہیلی کاپٹر کافی اونچا نکل گیا تو عمران نے جیب سے وائرلیس سیٹ نکال کر اس پر مخصوص فریکوینسی ڈائل کر دی۔ ایک لمحے بعد زوردار دھماکے ہوئے اور پھر نیچے آگ کے شعلے اور پتھر ہوا میں اڑتے نظر آئے۔ ماکا زونگا ہیڈ کوارٹر تباہ ہو چکا تھا اور ماکا زونگا دونوں عمران کی حراست میں تھے۔ سب نے اطمینان کا سانس لیا اور ہیلی کاپٹر عمران کے ملک کی طرف اڑتا چلا جا رہا تھا۔ ماکا زونگا کی کہانی کا اختتام ہوا۔